قصہ یہ ہے کہ ایک عورت کے پاس بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو والدین کی خوشی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے، لیکن اس ماں کے چہرے پر خوشی کی بجائے خوف کے اثرات نظر آتے تھے۔ اس پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ ملک کے بادشاہ نے ایک خوفناک قانون بنا رکھا تھا، جس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو عورت حاملہ ہو گئی اس کا حمل ضائع کر دیا جائے گا۔ اس قدر ظلم کی انتہا کر رکھی تھی اور اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے اپنی سلطنت میں جاسوس چھوڑ رکھے تھے، تو جہاں بھی بیٹے کی ولادت کا پتہ چلتا تو وہ بے دردی سے ماں سے بچے کو الگ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ یہ قانون بادشاہ نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ اسے ایک عجیب خواب آیا تھا، اور جب اس نے ماہر دین دار اور علم والے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں ایک لڑکا آئے گا جو تمہارا تخت الٹ کر رکھ دے گا اور تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ تب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں بیٹے پیدا ہی نہیں ہونے دے گا، اور جب بیٹے پیدا ہی نہیں ہوں گے تو کوئی اس کا تخت الٹ ہی نہیں سکے گا، اور یہ قانون بنا دیا کہ جس کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو جب ماں کو بادشاہ کا قانون یاد آیا تو وہ رونے لگی۔ بادشاہ سے کسی بھی طرح اس نے بچے کی ولادت تو چھپا لی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر تک بادشاہ سے اپنے بیٹے کو چھپا نہیں سکے گی۔ ہر ماں کو اپنی اولاد بہت عزیز ہوتی ہے۔ ماں تو بچے پر ایک تکلیف دہ نشان بھی برداشت نہیں کر سکتی، یہاں تو قتل کرنے کا قانون بنا ہوا تھا۔ ماں نے اپنے بچے کے لیے بہت دعائیں مانگی، اسی دوران مکمل خوف و پریشانی کا شکار رہتی تھی، کسی کو بچے کی خبر نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے اس ماں پر وحی نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ اس ماں کو اللہ پر بھروسہ اور کامل یقین تھا اور اس نے ایسا ہی کیا، اور لکڑی کا صندوق بنا لیا، اس میں چند چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے تاکہ ہوا کا گزر رہے، اور دریا میں بہا دیا۔ صندوق دریا کے کنارے پر تیرنا شروع ہو گیا، اور ماں اللہ پر بھروسہ کرتی ہوئی اطمینان سے گھر واپس لوٹ گئی۔ لیکن بچے کی بہن سے نہ رہا گیا، اور وہ دریا کے کنارے چھپتی اس صندوق پر نظر رکھنے لگی۔ جب صندوق تھوڑا سا ڈوبتا تو اس بہن کا دل بھی ڈوب جاتا، اور جب صندوق اوپر آتا تھا تو بہن کے دل کو بھی قرار آ جاتا تھا۔ چنانچہ وہ صندوق بہتا ہوا بادشاہ کے محل کے قریب جا کر رک گیا۔ اسی دوران بادشاہ اور اس کی بیوی دریا کے کنارے ٹہلنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے صندوق دیکھا، بادشاہ کو بہت تجسس اور تعجب ہوا کہ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ وہ صندوق لے کر آؤ۔ اس صندوق کو لایا گیا اور کھولا گیا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس صندوق میں ایک خوبصورت بچہ مسکرا رہا تھا، کیونکہ بادشاہ اور اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی، اور بیوی نے کہا، یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور بادشاہ کے آگے اصرار کیا کہ وہ یہ بچہ رکھنا چاہتی ہے۔ مشکل ہی صحیح لیکن بادشاہ مان گیا، اور ایک عجیب سی بات ہوئی کہ بچہ محل میں کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اتنی ہی دائیوں کو بلایا گیا، لیکن بچہ کسی کا ہی دودھ پینے سے انکاری تھا۔ ملکہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اگر یہی چلتا رہا تو بچہ صحیح پرورش نہیں کر سکے گا۔ بچے کی بہن نے بادشاہ اور اس کی بیوی کو اپنا بھائی پکڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب اس کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اس کا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو وہ فوراً ملکہ کے پاس آئی اور کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، سب بچے اس کا دودھ بہت رغبت سے پیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا کہ پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے اس عورت کو بلاؤ۔ بچے کی بہن اپنی ہی ماں کو لے آئی۔ ملکہ اور بادشاہ نے دیکھا کہ بچے نے اس عورت کا دودھ بڑی رغبت سے پیا ہے، تو اس عورت کو اپنے محل میں رہائش بھی دے دی، اور اس ماں نے اپنے رب کا بہت زیادہ شکر ادا کیا
اور یہ اعتراف کیا کہ خدا کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو کسی کا بھی دودھ پینے سے منع کیا تھا، اور پھر آگے چل کر اس بچے نے واقعی ہی بادشاہ کا تخت الٹ دیا تھا، اور اس نے جہاد کا اعلان کیا کیونکہ وہ بادشاہ خدا بنا بیٹھا تھا، اور سب لوگ بادشاہ سے شدید خوف کھاتے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کے خلاف بولے۔ دوستو، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بادشاہ بدنام زمانہ فرعون تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی سلطنت دے رکھی تھی، لیکن وہ آخر تک اللہ تعالیٰ کا انکاری رہا تھا۔ اس خوبصورت واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ چاہے کسی بھی مسئلے اور پریشانی میں ہوں، اللہ پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا وعدہ ہر کسی سے کر رکھا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔